شہر کے ایک مشہور ہسپتال میں ایک عجیب و غریب کیس آیا۔ ایک آدمی جس کا نام ریحان تھا، وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا، میں اصلی نہیں ہوں، میں اصلی نہیں ہوں۔ ڈاکٹرز نے اسے ذہنی مریض سمجھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جو جھوٹ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کیس کو ڈاکٹر حمزہ کو دیا گیا، جو کہ ایک ماہر نفسیات تھے۔ ڈاکٹر حمزہ نے ریحان سے پوچھا، تم کیوں کہہ رہے ہو کہ تم اصلی نہیں ہو؟ ریحان نے آہستہ سے سر اٹھایا اور بولا، کیونکہ اصلی ابھی تک آئینے کے اندر ہے۔ ڈاکٹر حمزہ ہلکا سا مسکرایا، یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ ریحان زور سے چیخا، نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کمرے میں ایک بڑا آئینہ لگا تھا۔ ڈاکٹر حمزہ نے اس طرف دیکھا، سب کچھ نارمل تھا، مگر ریحان کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ بلنک نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر حمزہ نے پھر آئینے کی طرف دیکھا، اپنا عکس بالکل ویسا ہی جیسا ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو، کچھ نہیں ہے، آپ کا عکس آپ کے ساتھ نہیں ہل رہا۔ ڈاکٹر حمزہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے فوراً آئینے میں غور سے دیکھا، اور ایک سیکنڈ کے لیے اسے لگا کہ اس کا عکس واقعی تھوڑا دیر سے ہلا۔ یہ میرا وہم ہے، اس نے خود کو سمجھایا، مگر ریحان آہستہ سے ہنس رہا تھا۔ اب آپ کو بھی نظر آ گیا نا؟ اگلے چند دنوں میں حمزہ روز ریحان سے ملتا رہا، اور ہر دن چیزیں عجیب ہوتی گئیں۔ کبھی آئینے میں ریفلیکشن دیر سے ہلتا، کبھی وہ مسکراتا نہیں جب ڈاکٹر حمزہ مسکراتا، کبھی وہ آنکھ جھپکاتا ہی نہیں تھا۔ ایک رات ڈاکٹر حمزہ اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے آئینہ تھا، وہ خود کو دیکھ رہا تھا، اور اچانک اس کے ریفلیکشن نے مسکرا دیا، جبکہ ڈاکٹر حمزہ مسکرایا ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر حمزہ کا خون خشک ہو گیا۔ یہ کیسے؟ اس نے آہستہ سے سر ٹیڑھا کیا تو ریفلیکشن نے ہونٹ ہلائے۔ آخر تم نے مجھے دیکھ ہی لیا۔ حمزہ چیخ پڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اگلے دن وہ سیدھا ریحان کے پاس گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ریحان سکون سے بولا، میں نے کہا تھا نا، وہ آئینے کے اندر ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ باہر آنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر حمزہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اور اگر وہ باہر آ گیا تو؟ ریحان نے آہستہ سے کہا، تو تم اندر چلے جاؤ گے۔ اسی رات ڈاکٹر حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سب کا خاتمہ کرے گا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، باہر آؤ، آؤ۔ چند لمحے خاموشی، پھر آئینے کی سطح پانی کی طرح لہرانے لگی، اور آہستہ آہستہ ڈاکٹر حمزہ کا ریفلیکشن باہر نکلنے لگا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر ایک فرق تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں تھے، وہ مکمل خالی تھیں۔ آخرکار اس نے کہا۔ حمزہ پیچھے ہٹا، تم کیا ہو؟ میں وہ ہوں جو تم بننا چاہتے تھے، بغیر خوف کے، بغیر احساس کے۔ واپس جاؤ۔ ریفلیکشن مسکرایا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اور اچانک اس نے ڈاکٹر حمزہ کو پکڑا اور آئینے کے اندر دھکیل دیا۔ اگلے دن ہسپتال میں سب کچھ نارمل تھا۔ ڈاکٹر حمزہ واپس اپنی ڈیوٹی پر تھا، پرسکون، کانفیڈنٹ، اور پہلے سے بھی زیادہ فوکسڈ۔ کسی کو کچھ عجیب نہیں لگ رہا تھا، سوائے ایک شخص کے، ریحان۔ اس نے حمزہ کو دیکھا اور مسکرایا، تو تم باہر آ ہی گئے؟ ڈاکٹر حمزہ آہستہ سے بولا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اندر چلا گیا۔ ریحان زور سے ہنس پڑا، تم بھی وہی غلطی کر گئے۔ ڈاکٹر حمزہ رک گیا، کیا مطلب؟ ریحان نے آئینے کی طرف اشارہ کیا، دیکھو۔ ڈاکٹر حمزہ نے آئینے میں دیکھا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آئینے میں دو لوگ کھڑے تھے، ایک وہ خود، اور دوسرا اصل حمزہ، جو آئینے کے اندر سے باہر دیکھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ مسکرا رہا تھا۔ ریحان پاگل نہیں تھا، وہ پہلا انسان تھا جس نے آئینے کا راز سمجھ لیا تھا۔ ہر آئینہ ایک دروازہ ہے، اور ہر انسان کا ریفلیکشن صرف عکس نہیں ہوتا، وہ ایک الگ وجود ہوتا ہے جو ایک موقع کا انتظار کرتا ہے، اور جب وہ موقع ملتا ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے اور اصل کو اندر قید کر دیتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، تم بھی کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو، اور تمہیں لگ رہا ہو کہ وہ تم ہو، مگر ہو سکتا ہے وہ تم نہ ہو۔